اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 7ویں سال پر ہجرت کے بعد ہیں، اور یہ محرم کے مہینے کا آخر ہے اور صفر کے مہینے کی ابتدا ہے۔ یہی ملے جلے دن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے اوپر یلغار فرما رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں خیبر یہودیوں کا مرکز تھا، سازشوں کا مرکز تھا۔ اسلامی ریاستیں اور اسلامی حکومتیں جہاں پر بھی موجود ہوں اور اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوں، اسلامی ریاستیں ان کا کلا کما کیا کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کی زمین پر سب سے بہترین جگہ وہ ہوتی ہے جہاں اللہ کا نظام نافذ ہو۔ روئے زمین پر سب سے محبوب اللہ کو وہی جگہ ہوتی ہے جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام موجود ہے۔ اس لیے اس نظام کے خلاف جہاں پر بھی سازشیں ہوں گی، اس کے خلاف حتمی اقدامات کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور مطہرہ یہ ہمیں سبق دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اہل مکہ کو ان کے دائرے کے اندر محدود کیا، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے دشمن یہود کی طرف توجہ فرمائی اور خیبر کے علاقوں کو فتح کر لیا۔ آپ سب جانتے ہیں خیبر کے 8 قلعے تھے جو بڑے مضبوط تھے، 6 قلعے جو تھے وہ بزور شمشیر فتح ہوئے تھے، اور 2 قلعے جو تھے وہ شمشیر کے بغیر وہاں کے لوگوں نے مصالحت کے ساتھ حوالے کر دیا تھا۔ ان مصالحت کے ساتھ حوالے کرنے والوں کے اندر مشہور و معروف و خطہ بھی تھا جسے فدق کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، اور آج فدق کے نام سے کوئی شخص ایسا ہوگا جو اس کو نہ جانتا ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو خیبر کے 6 فتوحات کے بعد آپ نے انہیں اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا۔ کمال یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی قلعہ فتح فرمایا یہودیوں کا، سب سے پہلے انہیں پیغام حق دیا، دیکھو اسلام کو قبول کر لو، نہیں قبول کرتے تو جزیہ یا ٹیکس دو، اگر یہ بھی نہیں دے سکتے ہو تو پھر ہم تمہارے خلاف لڑیں گے، یا ہم نہیں یا تم نہیں، یا ہم ہوں گے تو یہاں پر اللہ کا نظام ہوگا، اور تم ہوگے تو پھر جو ہمارا جو معاملہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دعوتیں حرب کے سامنے رکھی۔ جب یہ 6 علاقے فتح ہو گئے، آپ اس خاص علاقے فدق کے نام سے معروف و مشہور ہے، جو مدینہ سے جانب شمال 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ آپ ان کے سامنے پیغام حق رکھیں۔ ان لوگوں نے دیکھ لیا تھا 6 قلعوں کے انجام جو ہو گئے، فوراً انہوں نے تحفے تحائف بھی بھیجے اور کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے، جس طرح وہ چاہیں فیصلہ کر لیں۔ تو یاد رکھیے قرآن نے مال غنیمت کے حوالے سے 2 اہم باتیں بتائی ہیں۔ ایک مال غنیمت جس کا تذکرہ سورہ انفال میں فرمایا ہے، انفال کا معنی ہی مال غنیمت ہے، گویا کہ اللہ رب العزت نے مال غنیمت کے حوالے سے پوری صورت اور اس کے احکامات کو نازل فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو کفر سے چھینا ہوا مال ہے اسے مال فے کہا جاتا ہے، اس کا ذکر رحیم و کریم رب نے سورہ حشر کے اندر کیا ہے۔ یہ وہ مال فے وہ مال ہوتا ہے جہاں پر اہل ایمان نے نہ تلواریں استعمال کی نہ گھوڑے استعمال کیے، ان لوگوں نے وہ خطہ بغیر لڑے مسلمانوں کے حوالے کر دیا، وہ جائیداد مصطفیٰ کہلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد کہلائی۔ فدق جو ہے اس کے اوپر انہوں نے طے کر دیا کہ آپ ہمارے ساتھ جو بات طے کریں گے ہمیں قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھیتی تم کرو گے اور جو پیداوار اٹھاؤ گے آدھی ہماری ہوگی اور آدھی تمہاری ہوگی۔ اسی بات پر یہودیوں نے ایک معاہدہ طے کر لیا، یوں یہ باغ فدق کی آدھی آمدنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئی۔ اس کے بعد اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ خوشحالی کے آثار نظر آئے۔ تصور تو کیجئے، اس نبی نے 13 سال مکہ کے اندر اور اس کے بعد 6 سال مدینہ کے اندر تسلسل دیکھیے، جو رحمت للعالمین نبی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے بہترین انسان ہیں،
بہترین یہ فرد ہیں، اور پورے کائنات کے اندر اگر کوئی شخصیت قابل رہنمائی ہے جس کے پیچھے چل کر انسان خیر کے دروازوں تک پہنچ سکتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ان ذات اقدس کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں خیبر کے فتح سے پہلے ہمارے گھر کے حالات بڑے عجیب تھے، اس کے بعد پھر کچھ نہ کچھ خوشحالی کے آثار ہم نے گھروں میں دیکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ فدق کا، جسے باغ فدق کا نام دیا گیا، اس فدق کا سارا مال غنیم جو کچھ تھا آمدنی، وہ آپ اپنے اہل گھر خانہ کے اوپر اور یتیم لوگوں کے اوپر، مساکین کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ اس میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، عوام الناس پر بھی خرچ فرمایا کرتے تھے، اور یہ طریقہ مسلسل رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے۔ جب وہ حکمران بنے تو پھر آپ نے باغ فدق کا وہی طریقہ اختیار کیا، اس فدق کا معاملے کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا تھا، اور اس میں دو رائے نہیں ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائی تھیں کہ اس کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، اہل بیت کے حوالے کر دیا جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہوں کو بلا کر وہ روایت، وہ حدیث بتائی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کا جو ورثہ ہوتا ہے وہ امت کے حوالے ہوتا ہے اور کسی فرد یا شخصیت کے حوالے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ابو بکر صدیق نے فرمایا جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت پر اور آپ کے سارے گھرانے پر خرچ کرتے تھے، میں ایسے ہی خرچ کرتا رہوں گا۔ آپ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے کو اختیار کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے کو اختیار کیا۔ اس کے بعد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جب خلافت آئی، حالانکہ اقتدار حکمرانی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ اس کو اپنے نام کروا سکتے تھے، کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اسی روایت کو برقرار رکھا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین کی رہی، اسی طریقے سے آپ اس کو خرچ کرتے رہے۔ خلفاء کے بعد جب ظالم حکمرانوں کا ملوکیت کا دور شروع ہوا، بنو امیہ نے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا، لیکن قربان جائے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو بنو امیہ کے ہی حکمران تھے، لیکن عمر ثانی کے نام سے جس دنیا جانتی ہے، انہوں نے باغ فدق لے کر اس پورے فدق کے زمین اہل بیت کے حوالے کر دی۔ کہا کہ ہم لوگ چونکہ حکمران ہیں اور میرے بعد بھی جو ان کے حکمران آئیں گے بنو امیہ کے، ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، اسے اسی طریقے سے خرچ کرتے چلے جاؤ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ وہی ہوا، ان کی حیات طیبہ کے رخصت ہو جانے کے بعد پھر جو دوبارہ جو بنو امیہ کے ظلم کا ایک نظام شروع ہوا، اس میں پھر دوبارہ یہ فدق کا باغ جو ہے یہ فدق کا معاملہ پھر حکمرانوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ آج اس دور میں سعودی حکومت کی چھوٹی سی ایک بستی کے نام سے فدق معروف و مشہور ہے، فدق ہی کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے، چھوٹی سی بستی ہے، اور چھوٹے سے سارے کھیت و کھلیان وہاں ختم ہو چکے ہیں، چھوٹا سا ایک شہر سا آباد ہے، وہ فدق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تھی وہ فدق کی ہسٹری اور تاریخ جس کو باغ فدق کے نام سے دنیا جانتی ہے، تاکہ آپ کے سامنے یہ رکھ دیا جائے سیرت کے حوالے سے یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے۔ آئیے قرآن مجید کی ان آیات کی طرف، یہاں پر